بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ہم پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں موجود ہیں، اور یہاں پر آج ہم کیوں موجود ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابتدا پروگرام میں ہم معاشرے کے بہت سے اہم موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور بنیادی جو ایشو ہے ہمارے معاشرے کا اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور ڈسکس اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک روٹین میٹر کی حیثیت رکھتی تھیں، اب وہ اس طرح کے معمولات زندگی میں شامل نہیں رہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت عرصہ انتہا پسندانہ رجحانات رہے، اور یہاں پر ایسی آوازیں بلند کی جاتی رہیں جس سے ہمارے معاشرے کی جو معاشرت تھی اسے بہت نقصان پہنچا، اور اس معاشرت کو نقصان پہنچانے کے نتائج یہ مرتب ہوئے کہ ہماری معیشت کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچا، ہماری سیاست کو بہت بڑا نقصان پہنچا، ہماری نظام تعلیم کو، نصاب تعلیم کو اور مزاج تعلیم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ تو آج یہاں پر ایک پیس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ امن میلہ، اگرچہ کہ یہ ہمارے ہاں ہمیشہ ہوتے رہتے تھے، لیکن اب یہ خاص حیثیت کا اختیار کر گئے ہیں، کیونکہ ہماری جو نسل ہے اس نے بہت عرصے سے اس طرح کی تقریبات کو عمومی انداز میں نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا بڑے خصوصی انداز میں دیکھا۔ آج جس جگہ میں کھڑا ہوں، آپ کو میرے عقب میں ایک پورا بینر دکھائی دے رہا ہے جس کو لکھا ہوا ہے قرارداد امن، یعنی پیپل آف پاکستان، ہم پاکستان کے شہری اس قرارداد امن کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس قرارداد امن میں بہت سی اہم چیزیں جو ہیں وہ ہماری لکھی گئی ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی پر، ہم بلیو کرتے ہیں امن کے اوپر، ہم بلیو کرتے ہیں ڈائیورسٹی پر، اور معاشرے کے اندر جتنی بھی تنوع موجود ہے، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہے، زبان کے حوالے سے ہے، کلچر کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی تنوع موجود ہے، ہم ان ساری چیزوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو پروگرام ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس میں آج ایک مشاعرہ بھی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پینٹنگ کا ایک ایگزیبیشن ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہاں پر آج ایک امن ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو امن ایوارڈ ہے یہ پورے پاکستان سے بڑی اہم شخصیات کا انتخاب کیا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے بہت زبردست کردار ادا کیا، لوگوں کو ذہنی اور فکری طور پر اپ لفٹ کرنے کے لیے کردار ادا کیا، لوگوں کو معاشی طور پر اپ لفٹ کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ تو آج ان لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے، اور جس کو امن ایوارڈ مل رہا ہے تو ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی ساری آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے۔ تو میرے ساتھ رہیے، ہم چلتے ہیں اور ان لوگوں سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں بنیادی طور پہ اس معاشرے کے ان رویوں کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ انڈیویجول ڈیمانڈ بھی ضرور کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ان کی ڈیمانڈ جنریٹ کرنی ہے، چارٹر ڈیمانڈ دینے ہیں، مختلف فورمز پہ آوازیں اٹھانی ہیں، لیکن میری دانست میں، اور ہو سکتا ہے میں بالکل ہی غلط ہوں، میری دانست میں جب تک ہم اس بڑی لڑائی کی طرف نہیں جاتے، اس بڑی سماجی لڑائی کی طرف نہیں جاتے جس میں ہمارے بہت سارے سیگمنٹس کلیکٹیولی لڑائی لڑ رہے ہیں، انڈیویجولی لڑ رہے ہیں، کلیکٹیولی لڑنے کی ضرورت ہے۔ آج سیاسی جماعتیں بھی اسی کہتری کا، اسی ابتری کا شکار ہے جس میں باقی بہت سارے سیکٹرز تھے۔ سیاسی جماعتوں کو لیڈ کرنا تھا، لیکن سیاسی جماعتیں بھی آج برادریوں میں تقسیم ہے، آج دھڑوں میں تقسیم ہے، آج دولت والوں میں تقسیم ہے، اور ان کے ہاں بھی آئیڈینٹی کو نہیں ہے۔ ہمارے جو پیورلی میرٹ کے اوپر آنے والے ادارے تھے، آپ اپنی جنریشن کو دیکھ لیجیے کیا کر رہے ہیں۔ جن لوگوں سے ہم اس پیس کی ایک ایسا معاشرے کی توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں پیس دے پائیں گے، کیا ان کے ہاں وہ ارج ہے، وہ ان کے اوپر فورس ہے؟ خواتین و حضرات، میری دانست میں دنیا میں قانون سے، اداروں سے، آئین سے، اور بہت حد تک مذہب کے قوانین سے بھی انسانی طاقت، انسانی رویے، انسانوں کا پریشر، پبلک پریشر بڑا پریشر ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہمارے پاس وہ سارا کچھ موجود ہے جو دنیا کے پاس ہے، وہی قوانین، وہی ادارے موجود ہیں، لیکن ہم پرفارم نہیں کر رہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، میں نے آج تک اللہ سے ڈرتا ہوا ایک بندہ بھی نہیں دیکھا۔ میری عمر کو 62 سال ہو گئی، آئی ہیو یٹ ٹو سی، کوئی آپ کو ملے تو مجھے بھی ملا دیجیے۔ کہتے ہم سارے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اور آج ڈیولپڈ ورلڈ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ان معاشروں کے اندر آپ جیسے، میں جہاں کھڑا ہوں یہاں سے بیٹھ کے تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ جیسے کیا نام ہے، مطلب کہ آپ جیسے خواب دیکھنے والے لوگ، آپ کوششیں تو کر رہے ہیں
لیکن آپ جیسے خواب دیکھنے والے لوگ تھوڑے رہ گئے اور وقت کے ساتھ تھوڑے ہوئے ہیں. ان معاشروں کا اور ہمارا فرق صرف یہ ہے کہ وہاں آپ جیسے لوگ بہت زیادہ ہیں اور تھوڑے لوگ اس کے خلاف رویوں کے خلاف کھڑے ہیں. جب تک پبلک پریشر ہم انوالو نہیں کرتے، نہ اس ملک میں جمہوری رویے، نہ جمہوریت آئے گی، نہ قانون پہ عمل داری ہوگی، نہ جج صحیح فیصلے کریں گے، نہ فوج اپنا کام ٹھیک کرے گی، نہ ہمارے سوسائٹل رویے بدلیں گے، نہ ہمارا ملک قابو ہوگا. یہ مطالبے کرنے سے نہیں ہوگا. جتنی کنٹریبیوشن سول سوسائٹی کی ہے اس کو نہ صرف ریکگنائز نہیں کیا گیا، اس کو ویلیو بھی نہیں کیا جاتا جس طرح کہ ویلیو کیا جانا چاہیے. تو یہ ریکگنیشن دینا ایک پیس ایوارڈ کے ذریعے سے میرا خیال ہے ایک اہم قدم ہے سول سوسائٹی کی ریکگنیشن اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور ان کے لیے سپورٹ اور ان کے ان کو فروغ دینے کے لیے ایک ایسی کوشش ہے جو میرا خیال ہے کہ اس کی افادیت صرف آج کے ایوارڈ سے نہیں، مگر اگر یہ اینیول ایک ایونٹ رکھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ جو ایوارڈ ہے یہ ضرور سول سوسائٹی کی ان کنٹریبیوشنز کی ریکگنیشن کو اجاگر کرے گا. میں یہاں یہ بھی کہتی چلوں کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ ہر پہلو جو جمہوریت کا ہے، جو پیس کا ہے، جو انسانی حقوق کا ہے، اس میں کام کر رہی ہے. یہ وہ سول سوسائٹی ہے جو کلیکٹیولی اور انڈیویجول ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز وہ کام کیا کر رہے ہیں. نہ صرف آر دے اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور، وہ کمیونٹیز میں کام کر رہے ہیں، وہ سوشل جسٹس کے ان گولز کو بھی متعین کر رہے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، جس میں پرٹیکولرلی جینڈر جسٹس شامل ہے. اور میں یہ بھی کہتی چلوں، شہزادی نے جو بات کی ہے آج اس کے حوالے سے، کہ نو کانسیپٹ آف جینڈر جسٹس از کمپلیٹ without considering the facts and the realities that there is a third gender and that transgender community is a part of any initiative to seek gender justice. یہ صرف خواتین کے حقوق کی بات نہیں ہے. تو میں اس کو بھی اسٹریس کرنا چاہ رہی تھی. دوسرا یہ کہ جو سول سوسائٹی کی کلیکٹیو کاوشیں ہیں وہ اگر ایک سوسائٹی اور ایک ریاست ریکگنائز کر لے تو بہت سے بلیک جو مومنٹس آتے ہیں ان کی ہسٹری میں وہ ایک رے آف ہوپ ہوتی ہے. اور یہ صرف میں اس ملک کے حوالے سے نہیں کہہ رہی اور صرف میں نہیں کہہ رہی، یہ دنیا میں ریکگنائز بات ہے. اور جو بلیکنس ایکسپیرئنس کر رہی ہوتی ہیں ریاستیں اور سوسائٹی، یہ ان کے حوالے سے ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ آبزرویشن ہے. انفارچونیٹلی جو باقی باتیں یہاں ہوئی مایوس کن، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سول سوسائٹی کے لیے نہ صرف اسپیس کنسٹرین کی جا رہی ہے اس ملک میں، ان کے خلاف جو ایک امیج اور ایک امپریشن بنایا جا رہا ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. لیکن میں کیونکہ خود ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر بھی ہوں اور سول سوسائٹی کا حصہ ہوں، تو آئی کین اشور ایٹ لیسٹ دس آڈینس دیٹ the civil society is neither weak nor complacent. The civil society has the power, the knowledge and the ability to win this space back for ourselves. جی ہمارے ساتھ حفصہ موجود ہیں اور حفصہ سے ہم پوچھتے ہیں، حفصہ کیسا لگا آپ کو یہاں پیس فیسٹیول میں آ کر، اور کیا دیکھا آپ نے اور کیا سمجھا آپ نے؟ انہوں نے جو فیسٹیول آرگنائز کیا ہے ایک بہت اچھی کاوش ہے، اور اسپیشلی اس وقت کے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے کنٹری میں کراچی والی سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم کے پی والی سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ کیسز اس طرح کے ملیٹنسی کے اور مطلب جو پیس کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس وقت اسپیشلی یوتھ کے اندر اس چیز کو دکھانے کے لیے اور پھر اسپیشلی وہ چیزیں بیچ میں ایڈ کرنا جو یوتھ کو ڈائریکٹلی انگیج کر رہی ہیں، جیسے ان لوگوں نے آپ کے پاس پوسٹر کمپٹیشن رکھا ہے، ایک بہت اچھی کوشش ہے جس سے ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں. اور یہ کہ سوسائٹی کے اندر مطلب یہ ہے کہ پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت اچھی کاوش ہے. اچھا حفصہ مجھے بتائیں کہ امن آپ کے ذہن میں تصویر کیا آتی ہے؟ میں کہوں امن تو تصویر کیا بنتی ہے دماغ میں؟ خوشحالی. خوشحالی بنتی ہے. واہ گڈ. اور خوشحالی کیسے؟ خوشحالی ترقی سے. اگر ترقی کیسے آئی؟ ترقی محنت سے. اور محنت
محنت جب آپ کے اندر خود طلب ہوگی تو آپ محنت کریں گے. یعنی اگر آپ معاشرے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو حفظہ نے بہت ہی زبردست بات کی ہے کہ امن کے قیام کے لیے امن قائم ہوگا خوشحالی سے, اور خوشحالی ترقی سے آئے گی, اور ترقی جو ہے وہ تب ملے گی آپ کو جب آپ محنت کریں گے, اور محنت کیے بغیر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے یا محنت کرتا ہے. اگر آپ ترقی کے لیے محنت کریں گے تو ترقی ملے گی, امن کے لیے محنت کریں گے تو امن ملے گا, خوشحالی کے لیے محنت کریں گے تو خوشحالی ملے گی. اگر آپ خوشحال نہیں ہیں, آپ ترقی یافتہ نہیں ہیں, تو ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جس کام کے لیے کوشش اور محنت اور جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی آپ کو دیتا ہے. تو اگر اللہ کے دینے میں تاخیر تو ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی نیت میں فطور نہ ہو تو آپ ٹھیک منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اس وقت ناظرین ہم پپس کا جو امن میلہ ہو رہا ہے اس میں یہاں پر موجود ہیں, اور یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کا ایونٹ چل رہا ہے. یہ ہے پوسٹر کمپٹیشن, اور یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں مختلف بچے ہیں, تعلیمی اداروں سے کا تعلق ہے, اور یہ اپنا جو ایکسپریشن ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں. اور اظہار کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ پوسٹر کمپٹیشن کے ذریعے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک ننا منا بچہ بیٹھا ہوا, بڑا پیارا سا. یہ آپ پیارے ہو یا نہیں ہو؟ ہیں پتہ نہیں. گھر میں امی کیا کہتی ہیں آپ کو؟ چاند کہتی ہیں نہیں کہتی؟ یہ چندہ کہتی ہیں؟ چاند کیا تھی؟ چاند کہتی ہیں. اوپر دیکھو ذرا کیمرے کی طرف, ادھر سامنے, یہ دیکھیں یہ واقعی چاند ہے. اور تھوڑی سی مزید روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ زیادہ چاند بن جائے گا. اچھا یہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ ڈرائنگ بنا. وہ تو بنا رہے ہیں لیکن بنا کیا رہے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہیں وار. تم لڑانا کس کو چاہ رہے ہیں؟ کسی کو نہیں, ڈرائنگ لگا. ڈرائنگ کر رہے ہیں. نام کیا آپ کا؟ حذیفہ عمر. حذیفہ. اور آپ کہاں سے ہیں؟ بریمام سے. اور کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ 9. 9th کلاس میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ کیا بنایا آپ نے؟ یہ دکھائیں جی, بڑے مزے کی. ایک ہاتھ میں غبارے ہیں, ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہے. ڈرائنگ کی ہے. یہ ڈرائنگ کی ہے. نہیں آئیڈیا کیا تھا آپ کے ذہن میں, آپ کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ یہ آپ نے بلو کلر اور گرین. کہ ایک سائڈ وار اور ایک سائڈ پیس. ہاں, ایک طرف وار ہے اور ایک طرف پیس ہے. دیکھیں, اور وار جو ہے ابلیس کا کام ہے, اور پیس کس کا کام ہے؟ انسان کا کام. ماشاءاللہ. اور یہ ہماری چھوٹی سی ایک طالبہ بیٹھی ہیں. آپ کو چھوٹا کہنے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں. اچھا صحیح ہے. اچھا یہ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ سر یہ میں لوگوز کے ساتھ جیسے کہ جی جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے پیس سے ریلیٹڈ, تو میں لوگوز کو یوز کر رہی ہوں جو پیس سے ریلیٹڈ جتنے لوگوز ہیں جس میں ہم ہارمنی دکھا رہے ہیں, انڈیپینڈنس دکھا رہے ہیں, ان چیزوں کو میں نے اپنی پینٹنگ میں. اچھا یہ ہارمنی ہے, انڈیپینڈنس ہے, اور یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے بیلنس لائف کا سمبل ہے. اچھا تو اس وجہ سے میں سمبلس کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اور آپ کو امید ہے کہ آپ کا پوسٹر سر ٹرائی تو کر رہی ہوں, آگے انشاءاللہ. تو ٹرائی کرنے سے کام ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے سر, کبھی اچھا, اور کبھی آپ ہو کا بھی نام جاتا کیا ہے؟ ہے. لاریب رحیم. لاریب. اور کیا کر رہی ہیں آپ؟ اب میں ماسٹرز کر رہی ہوں کس چیز میں؟ فائن آرٹس میں. فائن آرٹس میں ماسٹر جی. کر رہی ہیں. ایکسلنٹ, زبردست. اور یہ ہماری ایک ننھی منی دوست ہیں, اور ان کی مجھ سے لڑائی ہوئی آج صبح, اس لیے یہ غصے میں کہ مجھ سے بات نہیں کر رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی ہم سلو کر لیں؟ چلو پھر آپ ایسے بھی کرو, ایسے. اب تو گراؤ. اچھا چلیں دیکھیں جی ماشاءاللہ. نام کیا آپ کا؟ ایشل. ایشل. ایشل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنت کا پھول. جنت کا پھول. یہ دیکھیں اگر آپ نے جنت کے پھول دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی. اور کیا بنا رہی ہیں آپ؟ سن اور ماؤنٹین. سن اور ماؤنٹین. ہاں دیکھیں نا, ماؤنٹین کے پیچھے سن چھپا ہوا ہوتا ہے, پھر اچانک سے نکلتا ہے, اوپر آتا ہے. ہیں ایسے لگتا ہے آپ کو؟ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ماؤنٹین کے پیچھے سے سورج کو نکلتے ہوئے؟ جی. صبح اس کے بعد جلدی اٹھتی ہیں آپ, اور آپ کا نام ایشل ہے. کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں؟ 2 کلاس میں. اچھا, تو 2 کلاس میں آپ کے دوست کیسے ہیں؟ اچھے. اچھے ہیں, سارے اچھے ہیں. کوئی ایک برا اس کا نام بتاؤ آج. کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے. گڈ, شاباش, بہت زبردست. اچھا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی کئی بچے ہیں اور بڑی زبردست قسم کی پینٹنگز وغیرہ یہ بنا رہے ہیں. تو یہاں پر ہمارے ایک چھوٹے سے دوست ہیں, اور یہ بڑی مزے کی ایک چیز بنا رہے ہیں, اور اس کا تعلق براہ راست امن کے ساتھ ہے, اور یہ ہے فاختہ. فاختہ بنا رہے ہو بیٹا؟ جی. نام کیا آپ کا؟ نوفل. نوفل نام ہے. اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں پنڈی سے آیا ہوں. راولپنڈی سے. پنڈی میں کہاں سے آئے ہیں؟ نیو ملپور والی سائڈ سے. نیو ملپور والی سائڈ. نیو ملپور سائڈ سے. تو یہ آپ فاختہ بنا رہے ہیں؟ جی. ہیں
تو یہ آپ نے کہاں سے سیکھا بنانا؟ खुद ही। خود ہی سیکھا؟ تو یہ آپ کو اچھی لگتی ہے فاختہ जी کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ प्यारी लगती हैं। پیاری لگتی ہے؟ تو آپ نے گھر میں پالی تو نہیں ہوئی کہیں؟ मैंने کچھ لوگ فاختہ پنجرے میں قید کر لیتے ہیں، وہ اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں؟ नहीं اچھا نہیں کرتے نا؟ नहीं تو فاختہ کو تو اڑنا چاہیے۔ اچھا تو یہ آپ کلاس میں پینٹنگ کرتے ہیں؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7 7th کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ اچھا گڈ۔ یہ دیکھیں جی بچے نے بہت ہی زبردست قسم کی پینٹنگ کر رہا ہے اور یہ فاختہ بنا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فاختہ کا بیسک پرپس یہی ہوتا ہے کہ امن کی فاختہ وہیں اٹھتی ہے جہاں پر لوگ اپنے ذہنوں کے اندر ترقی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی سوچ اچھی ہوتی ہے اور وہ اپنے کریکٹر کے ذریعے اپنی قوموں کو سربلند کرتے ہیں۔ تو یہ جو بچہ نوفل ہے یہ انشاءاللہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، اور اس کے ذہن میں ابھی سی امن کی فاختہ جو ہے وہ اڑ رہی ہے۔ تو ایکسلنٹ بیٹا۔ اور یہ ہمارے ایک دوست ہیں، اور یہ کیا بنا رہے ہیں جی آپ؟ سب بن چکا ہے۔ بن چکا ہے؟ جی جی یہ بنایا کیا ہے؟ یہ رائٹ ناؤ ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں، بس اتنا ہے کہ اسٹرنگس ڈالے ہوئے ہیں، اس کو ٹائٹ کرنا ہے، امن پیسفل آ جائے گا۔ اچھا یہ ہم ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں؟ او واہ زبردست۔ یہ آپ نے پیسز بنائے، زمین کے مختلف حصے ہیں جنہیں ہم لوگوں نے پاکستان کے، جسے ہم نے تقسیم کر دیا، لیکن ان کے درمیان ایک بائنڈنگ فورس بھی ہے، اور وہ بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ ان ہاتھوں کی ضرورت تھی جو اس کو ٹائٹ کریں۔ ان ہاتھوں کی ضرورت ہے جس کو ٹائٹ کریں، اور آپ انتظار کر رہے ہیں ان ہاتھوں کی جو اس کو… وہ ہاتھ میرے بھی ہو سکتے ہیں۔ جی وہ ہاتھ میرے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ہاتھ آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں اور ان چیزوں کو آپس میں اسٹرانگ کریں۔ بہت زبردست۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عالم عالم کہاں سے ہیں آپ؟ گلگت سے۔ عالم گلگت سے ہیں؟ گلگت میں کہاں سے ہیں؟ غزر غزر سے ہیں؟ اور غزر میں کہاں سے ہیں؟ یاسین۔ یاسین سے۔ میں یاسین گیا ہوں بہت زبردست، غزر میں بھی گیا ہوں بہت زبردست۔ اچھا یہاں پر بھی جی کیا نام ہے آپ کا؟ لائبہ عمران۔ اتنی پریشان کیوں ہیں آپ؟ پریشان نہیں ہے پریشان؟ اتنے حالات خراب ہیں پریشان ہی نہیں ہے؟ اچھا یہ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ ریلیٹڈ تھیم پیس ریلیٹڈ بنا رہی ہوں۔ اس کے اچھا، اندر میں نے واو۔ تھوڑا سا کلچرل تھیم دینا ہے، ابھی وہ رہتی ہے تھوڑی سی ڈرائنگ۔ اچھا تو ساتھ میں اچھا یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ شی از این اولڈ لیڈی جو کہ جا رہی ہے، لیکن وہ یہ دعا دیتی جا رہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا پیس پرامن ملک بنایا جائے، اور اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے، اس کو یونائٹڈ لے کر چلنا ہے، اس کے جو اندر اس کے جو بچے ہیں ان کو وار کے بارے میں نہیں بتانا، ان کو پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کے بارے میں بتانا ہے۔ اچھا یہ بچے نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، اوپر یہ امن کی فاختہ ہے۔ اچھا یہ یہاں پہ جی بہت زیادہ رنگوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اتنے رنگ ڈال دیے ہیں انہوں نے، اللہ کرے کہ زمین پر اتنے سارے رنگ آ جائیں۔ تو کیا نام ہے آپ کا؟ ہمنا۔ ہمنا آپ کہاں سے ہیں؟ پنڈی سے۔ راولپنڈی سے۔ کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں نیوٹریشن پڑھ رہی ہوں۔ کون سی کلاس؟ بیچلرز میں۔ تو یہ کیا بنایا آپ نے؟ لا، پیس، ایجوکیشن، لو، جابز، ہارمونی، جسٹس، نو وار، ہیپینس، ایکویلٹی۔ اور پیس سائملٹینیسلی دکھائے ہیں اس میں۔ ہاں کہ وار کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور پیس کے کیا ہوتے ہیں؟ جی تو یہ بتائیں نا سارا تھیم کیا بنایا آپ نے؟ یہ کیا چیز بنائی ہے آپ نے؟ وہ کیا بنایا ہے؟ یہ ایک ہمارا جو تھیم تھا پیسفل فیوچر فار پاکستان، تو اس میں یہ پینٹ کے ذریعے یہ دکھا رہی ہوں کہ پاکستان میں پیس ہوگا تو کس طرح ہوگا، اور پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں یہ وار ہے۔ صحیح۔ تو یہ پینٹ کے تھرو۔ تو یہ آپ یہ بتا رہی ہیں ڈائیورسٹی کو، یہ اسکول ہے، چرچ ہے، مسجد ہے، اور یہ کیا ہے گرین؟ یہ ٹریز ہیں۔ ٹریز ہیں۔ اور نیچے کیا بنا رہی ہیں آپ؟ نیچے ابھی وہ بنانے ہیں۔ اچھا صحیح صحیح۔ اور دیکھیں جی یہ دوسری طرف یہ انہوں نے کیا بنایا بھائی؟ یہ کیا چیز بنا دی آپ نے؟ یہ ڈو ہے اور یہ پیس کا سائن ہے۔ اچھا اور یہ پوسٹر کا مین تھیم ہے پیسفل پاکستان۔ پیسفل پاکستان۔ یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، اور یہ سندھی ہے۔ سندھی ہے۔ اور یہ سارے ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں، مائنورٹیز ہیں پاکستان کی، کرسچینٹی، سکھزم، ہندوازم اور اسلام، مسلم ہے۔ صحیح۔ اور یہ مطلب اس کا تھیم مطلب سارا اس کا جو تو اس میں وہ کشمیری اور گلگت والے لوگ کہاں ہیں؟ وہ بھی پیچھے بناؤں گی ادھر چھوٹا۔ اچھا وہ بنائیں گے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ایکسلنٹ، زبردست زبردست۔ اور اس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان سب کو آپس میں پیسفلی رہنا چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جس طرح بھی پنجابیز ہوتے ہیں پٹھانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پٹھان جو ہوتے ہیں وہ پنجابیز کا، مطلب وارز آپس میں ہیں۔ جب تک پاکستان میں یہ پروونسز آپس میں وہ نہیں یونائٹ نہیں ہوتے تب تک پاکستان میں پیس نہیں۔ آپ پورا پاکستان، کیونکہ اگر آپ کا ہاتھ ٹھیک ہے اور دوسرا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اچھے نہیں لگیں گے۔ آپ کا ایک ٹانگ
United we stand, divided we fall. ہاں آپ جب تک اکٹھے ہو کے نہیں چلیں گے تب تک آپ کے مسائل و معاملات حل نہیں ہوں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا زبردست قسم کے خیالات ہیں اور ان خیالات کا اظہار کرنا ایک تو الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے اور دوسرا پینٹنگ کے ذریعے. آپ تصویروں کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں خیالات کیا ہیں. تو یہاں پر آپ بچوں کی پینٹنگ دیکھ رہے ہیں اور اتنی انٹرسٹنگ قسم کے آئیڈیاز ہیں جس پر یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہماری ایک اور دوست ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہیں, اتنی بڑی مزے کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. یہ آپ نے کس کے ہاتھ مل رہے ہیں؟ یہ ہاتھ تو گردن میں آپ نے ہاتھ ڈال دیے ہیں؟ نہیں وہ بیسیکلی یہ ڈو ہے, اس کے اندر وہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں جو پیس بلڈ کرنے میں جو ہے. اچھا یہ ذرا ایسا کر کے دکھائیں نا, ذرا ایسے کر کے دکھائیں. ہاں ایسا. اچھا یہ ہے, یہ نیچے آپ کے چشمے ٹوٹ جائیں گے. اچھا یہ ہاں اب صحیح. اچھا دیکھیں نا وہاں سے کچھ اور لگ رہا تھا, اب یہاں سے اب سمجھائیں کیا کرنا چاہ رہی ہیں آپ. اس ڈو کے اندر وہ ساری ایکٹیویٹیز اور وہ ساری چیزیں جو کرنے سے مطلب پیس کریٹ ہوگا ہماری سوسائٹی میں. تو فرسٹ آف آل یہاں پہ آتا ہے کہ ڈونٹ کٹ ٹریز کا, یہاں پہ ٹری کے اوپر جو ہے وہ لگا رہے ہیں. دیکھیں ناظرین کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے ماحولیات کا. اس وقت پاکستان کو جو ایک بڑا مسائل کا سامنا ہے ماحولیات کے حوالے سے. تو یہ دیکھیں نا کیسے کنسیو کیا آئیڈیا, ایکسیلنٹ. اور پھر اس کے بعد یہ جو اینیملس کے ساتھ ہے, لائک اینیملس کو جو ہے ان پیٹس کو پیار کرنا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے اپنے بڑوں کی ایلڈرس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. دین انر پیس کے لیے یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ میڈیٹیشن کرنی چاہیے, یوگا اور ڈفرینٹ ایکسرسائزز. پلس جو سب سے پہلا اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں فرینڈ شپ کرنی ہوگی, اس کے بعد پیس ہوگا. اور فرینڈ شپ کے لیے آپ نے ایک بلو کلر ریڈ کے نہیں, آپ اگر آپس میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں تب بھی آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈ شپ کرنی چاہیے. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ اور یہ بیسیکلی اس ٹری کے اوپر وہ بورڈ لگا رہے ہیں ڈونٹ کٹ ٹریز کا, وہ میں نے مس کر دیا یہاں سے. ابھی میں ڈرا کروں گی تو پھر یس. اچھا یہ بہت ہی زبردست قسم کا کانسیپٹ ہے جی کہ آپ امن کی فاختہ تو دیکھتے رہتے ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ امن قائم کیسے ہوگا. اور دیکھیں ماحولیات کو, اور پھر آپ کا ذہنی سکون کتنا اہم ہے. اگر آپ ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہیں تو آپ معاشرے کے اندر کوئی کریٹیو کام نہیں کر سکتے, کوئی تخلیقی کام نہیں کر سکتے. آپ ہر وقت لگے رہیں گے فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اندر پیس ہونا چاہیے. آپ کے اندر پیس ہوگا تو پھر آپ پیس کا حالہ جو ہے وہ باہر بھی بنا سکیں گے. اچھا یہ ہمارے ایک اور دوست ہیں جی, اور یہ پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی کا انتخابی نشان بھی ہے, لالٹین بنا رہے ہیں. بہت ہی زبردست قسم کی لالٹین بنائی ہے, لیکن اس لالٹین میں میرا ابھی وہ اس کی جو شمع ہے وہ اس کو ابھی بنائیں گے. اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی یہ لالٹین کانسیپٹ کیا بیٹا؟ سر کانسیپٹ کچھ ایسا ہے کہ میں اس کو روشنی پہ اس طرح دے رہا ہوں کہ اس کی شیڈو پہ میرے پاکستان میں رہے. اس طرح میں ہے کہ جیسے اگر جب تک یہ اجالا رہے گا اس وقت تک یہ پاکستان ٹھیک رہے گا. جیسے یہ لالٹین گر جائے گی جلتی رہے گی اور اجالا رہے گا, جیسے لالٹین ٹوٹ جائے گی گر جائے گی ہر چیز بلیک ہو جائے گی. تو روشنی جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے معاشرے کے لیے اہم ہے, کتنی اہم ہے. میں ان کو روشنی پہ دیا تاکہ ہے نا اس وقت تک اجالا رہے گا جب تک یہ رہے گی. یہ کیا لکھا ہے, ڈو ناٹ کراس دس لائن, یعنی یہ تو ایک وہ لالٹین کی ہے, ڈو ناٹ کراس دس لائن. اچھا کہ اس لائن کو آپ نے کراس نہیں کرنا. اگر آپ نے روشنی ختم کرنے کی کوشش کی تو پھر نتیجے میں اندھیرا پیدا ہو جائے گا. آپ کا نام کیا ہے؟ شہریار. کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے ابھی بھی سیکنڈ ایئر کیا. سیکنڈ ایئر کیا؟ جی. تو آپ تو لگتے بہت چھوٹے سے ہیں. کوئی بات نہیں سر, کوئی بات نہیں, چلیں جی کوئی بات نہیں ہے, چھوٹے لوگ ہی بڑے کام کرتے ہیں. اچھا یہ چاہ رہی ہیں جی کہ ان کی ہم نے ویڈیو نہیں بنانی, آپ یہ چاہ رہی ہیں جی کہ آپ کی ویڈیو نہیں بنانی, اور آپ کر کیا رہی ہیں ویسے؟ میں کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں. اچھا جی یہ پوسٹر بنا رہی ہوں, اس میں ٹاپک تھا پیسفل فیوچر آف پاکستان. تو پاکستان کو پیسفل اور آگے ہماری کنٹری کو فلورش کرنے کے لیے ہماری تھوڑی سی چیزیں جن میں ہم لیک کریں اس پہ اگر ہم ورک کریں تو ہماری کنٹری باقی کنٹریز کی طرح ہو سکتی ہے. اچھا وہ آپ کو وہ کون سی چیز جہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے چیز تو ابھی ہماری کنٹری میں کافی ٹف سچویشن چل رہی ہے, سب سے پہلے تو اس کو بیٹ کرنا ہے اور اپنی کنٹری کی بیس اسٹرانگ کرنی ہے. پھر ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جب ہماری کنٹری ایجوکیٹڈ ہوگی تو ہم آگے فیلڈس میں جس طرح اسپیس اور سائنس اس میں بھی ہم آگے بہت زیادہ. تو آپ یہ بنا رہی ہیں کہ ان شعبوں پہ ہمیں پاکستان میں کام کریں گے جی تو پھر ملک میں امن قائم ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی ویڈیو بھی نہیں بنانی؟ اچھا
تو کیا بنا رہی ہیں آپ؟ میں بیسکلی ابھی بناؤں گی کہ ایک بچہ ہے جو ڈفرینٹ ریسز کا ہوگا اور وہ ابھی سائڈ پہ میں بناؤں گی کہ ایک بندہ ہے وہ شوٹنگ کر رہا ہے، تو میں دکھا رہی ہوں کہ کلر کے ساتھ ہیپینس کے ساتھ وہ چینج کر رہا ہے فیوچر کو، اور وہ وار کو ختم کرنے کے لیے تو ایک بندہ بیٹھا ہوگا گن کے ساتھ. تو آپ کا نام کیا ہے؟ علیزہ. علیزہ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کلر کا استعمال کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پینٹنگز میں نا کلر کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو کیوں اتنے کلر استعمال کریں؟ ایک ہی کلر میں کیوں نہیں بنا دیتے ہیں؟ کیونکہ پھر وہ پینٹنگ کو اور کلرفل اور ہیپینس کی فیلنگ آتی ہے مجھے لگتا ہے جب زیادہ کلر ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ اگر پاکستان میں گورے لوگ بھی ہیں، کالے لوگ بھی ہیں، سانولے بھی ہیں، گہرے سانولے بھی ہیں، اچھا پنجابی بھی ہیں، پشتون بھی ہیں، اچھا ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے. تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کے سارے کلر ہیں، یہ سارے کلر مل کے کام کرتے ہیں، زیادہ اچھا لگتا ہے. اور یہ جو آپ کی دوست ہیں، یہ آپ کی دوست ہیں یا نہیں؟ مجھے پہلے بتائیں. یہ آپ کی بہن ہے، تو یہ آپ مجھ سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا ابھی تک آپ نے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کیا؟ عنایا علی. اور آپ نے کیا بنایا؟ کیا چھپایا ہوا آپ نے؟ دکھائیں ذرا مجھے، جلدی سے دکھائیں، جلدی سے دکھائیں. ابھی ڈرا نہیں کیا، کب ڈرا کریں گے آپ؟ تو لیٹ نہیں ہو رہی ہیں آپ؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا مجھے لگتا ہے یہ عنایا نا یہ فرسٹ آ جائے گی چپکے سے، ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے؟ آپ نے یہ فرسٹ آنے کی نیت تو نہیں کی ہوئی؟ نہیں کی؟ نہیں کی. اچھا جی، یہ ہمارے دوست ہیں. ڈریم، واہ جی کیا خواب دیکھا ہے انہوں نے. خواب دیکھنے چاہیے. جو لوگ خواب نہیں دیکھتے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عملی طور پر بھی کچھ زیادہ بہتر پرفارم نہیں کر سکتے. تو ہر وقت خواب دیکھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور خواب امن کا دیکھیں، ترقی کا دیکھیں، خوشحالی کا دیکھیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میں محمد طلعت شکیل ہوں اور میں قائد اعظم آؤٹ آف دس ورلڈ، اس دنیا سے آپ نے کر رہے ہیں. بس کوشش تو ہماری یہی ہونی چاہیے کہ محنت کر کے ہم کچھ بڑے بنیں، اپنی دنیا بنا لیں. جی بالکل ایسے ہی. تو یہ آپ نے کیا بنایا ہے؟ پیسفل پاکستان. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بالکل. تو یہ اسی کی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ ہم اس فکر فاقے میں پڑھیں کہ اس ملک کا مستقبل کیا بنے گا، کچھ آنسو بہائیں، اس کے پیچھے محنت کریں. تو شاید آج اگر ہم اپنا اس پہ لگائیں تو کل کو ہمارا مستقبل کسی ترقی، کسی امن کی طرف، امن کے قالب میں ڈھل سکتا ہے. جی بالکل. اچھا وہ دیکھیں نا نوفل کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اپنی دنیا جو ہے وہ بنا رہا ہے. اچھا یہاں پر جو اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اور یہ دیکھیں یہ دونوں ہی آپ چوری تو نہیں کر رہی ہیں ایک دوسرے کی پینٹنگ؟ یہ اس کو بتا رہی ہیں کہ آپ کیسی پینٹنگ بنائیں؟ یہ آپ کے ساتھ نہیں آئی ہوئی؟ آئی ہوئی ہیں. تو یہ پینٹنگ میں حصہ نہیں لے رہی؟ یہ صرف آپ کو دیکھ رہی ہیں. یہ آپ کی سچی دوست ہیں؟ کزن ہے. کزن دوست نہیں ہو سکتی ہیں؟ دوست بھی ہے. پہلے کزن ہے یا دوست ہے؟ پہلے کزن ہے پھر دوست ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ پوسٹر. کیا آئیڈیا کیا ہے آپ کا؟ آپ کے یہ دیکھیں آپ نے ٹینک بنایا ہوا ہے، یہاں پر لڑکی کیا ہے؟ ڈرگس. ہاں یہ پرابلم پیدا کرتا ہے نا. سو بیسیکلی ہے کہ اس میں امیجنیشن دکھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک فیوچر ہے، ٹھیک ہے، جو لڑکی ایک امیجن کر رہی ہے، اور ایک ریالٹی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ مطلب بلیک میں ہوگا اور یہ کلرفل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور ادھر جو ہوگا وہ مطلب ابھی یہ سارا مطلب ٹری بھی کلرفل اور یہ تھوڑا بنجر ہوگا، ٹھیک ہے، جو ایک طرح سے وہ آپ ڈپیکٹ کر رہا ہے کہ فیوچر جو ہے نا وہ لڑکی مطلب سوچ رہی ہے، امیجن کریے کہ فیوچر ہمارا. اچھا آپ نے ایک لڑکی کے کریکٹر کو لیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی لائف کو کلرفل لائف بنا سکتی ہے، اچھی زندگی بنا سکتی ہے، خوبصورت زندگی بنا سکتی ہے، کس طرح سے امیجن کرتی ہے فیوچر کو، اس کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے بہتر ہو سکتا ہے. یہ آپ نے کیا دکھایا ہوا ہے اس میں؟ یہ کرپشن ہے، ٹھیک ہے، جو ریالٹی ہے. فیوچر میں کرپشن ختم ہو جائے گی، اور جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں بیسیکلی ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. وار کا ختم کیا جائے گا، اس پہ بھی پیس کا نشان بنے گا. اس کے علاوہ فیکٹریز ہیں وہ ایکو فرینڈلی، اب جو ہماری انڈسٹریز لگ رہی ہیں. اس کے علاوہ باقی بھی اب جس طرح ابیوز زیادہ ہے، ریپ کیسز زیادہ ہیں، اس کو بھی دکھائیں گے کہ وکٹم بلیمنگ جو ہوتی ہے وہ بھی ختم کر کے جو ہے وہ مطلب ایک فری وومن اور پروٹیکٹیو، اور ایک ایسی سوسائٹی ہوگی جو انسانی اقدار پر مبنی سوسائٹی ہوگی، ہیں تو لوگ اس میں اس بات پہ فخر کریں گے کہ وہ اچھے انسان ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ثنا بتول. ثنا بتول. اور آپ کہاں سے ہیں؟ لاہور سے. اور پڑھ کیا رہی ہیں؟ میں ابھی یہ سوشل سائنسز آف ہیلتھ. بی اے سوشل سائنسز کر لیا آپ نے؟ نہیں میں کر رہی ہوں. تو آپ بڑی ہو کے بنیں گی کیا؟ پتہ نہیں. کیا مطلب؟
یہ اتنی بڑی تصویر آپ نے بنا دی ہے تو یہ نہیں پتہ بنے گی کیا؟ جہاں جو قسمت میں ہوا بن جاؤں گی. نہیں قسمت میں کیسے آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کی کہ ہاں مجھے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ کل موت خواہش کیا ہے؟ خواہش شادی کرنی ہے. شادی کرنی ہے؟ ہاں شادی کرنے کو بری خواہش نہیں، اتنی اچھی خواہش ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ خواہش یہ کہ میں نے مطلب ایم ایس کے لیے باہر جانا، اس کے بعد ریسرچر یا کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر جاب لگ گئی تو. اور شادی کب کرنی ہے؟ شادی نہیں کرنی. شادی نہیں کرنی؟ یہ کیا بھی آپ کہتے ہیں کرنی ہے نہیں کرنی؟ اچھا شادی آپ کزن سے پوچھ کے کریں گی؟ نہیں کرنی. نہیں کرنی شادی؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، یہ بھی مرضی ہے، آپ شادی کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں. السلام علیکم. اچھا واہ کیا تھیم ہے بھائی، یہ سمجھائیں کیا بنا رہی ہیں آپ؟ ایکچولی بیسیکلی میں یہ اس سے کنوے کر رہی ہوں کہ جب تک ہمارا انر پیس نہیں ہوگا تب تک ہم باہر پیس نہیں کر سکتے. پہلے ہم خود کو صحیح کریں گے اور پھر ہم باہر تک جائیں گے. ہاں اپنے اندر پیس نہیں ہوگا. بالکل. ابھی تک ہم لوگ اپنی ایتھنیسٹیز اور ریلیجن سے اوپر ہم ایتھنیسٹی لے آئے ہیں اور نیشنلزم سے اوپر ہم پروونشلٹی لے آئے ہیں. جب تک ہم اس چیز کو ختم نہیں کریں گے تب تک ہمارا پیس یہ ٹوٹا ہوا رہے گا. پیس کبھی قائم نہیں ہو سکے گا. اور ہم نے اصل میں ایکسیپٹ کرنا ہے ان ریالٹیز کو کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم لوگ پروونشل جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں بلوچی ہوں اتنے فخر سے ہم بتاتے ہیں، لیکن ہم اتنے ہی فخر سے یہ نہیں بتاتے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم اپنی کاسٹ کو اپنی لینگویج کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم ایک اردو اسپیکر ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچی ہیں، ہم بلوچ ہوتے ہیں اور ہم اس طرح. جب تک ہم لوگ اپنی اندر کی جو خامیاں ہیں ان کو درست نہیں کریں گے تب تک ہمارا آل اوور پیس نہیں ہو سکے گا. اور دوسری چیز اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس فیکٹ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم بلوچی بھی ہیں، ہم پختون بھی ہیں، ہم پنجابی بھی ہیں، ہم مہاجر بھی ہیں، ہم گلگتی بھی ہیں بلتی بھی ہیں. لیکن سب سے اوپر ہمیں پاکستان کو رکھنا تو ہاں ہمیں اپنی جو اپنی شناخت ہے وہ سب سے پہلی شناخت کون سی ہے، سیکنڈ کون سی ہے، تھرڈ کون سی ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اور شناخت کا ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے. بہت ایکسلنٹ. آپ کا نام کیا ہے؟ مہک نذیر. مہک نذیر. او ماشاء اللہ. دیکھیں نا یہ ان کے خیالات کی مہک بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی. اور اچھا آپ کیا بنا رہی ہیں؟ نیچر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں ابھی فی الحال. یہ کیا ہے آئیڈیا کیا ہے؟ ڈوبتا ہوا سورج، شام کا وقت ہے، پیس، مینٹلی پیس. اچھا تو آپ کو ڈوبتا ہوا سورج اچھا لگتا ہے؟ ہاں مجھے اچھا. لوگ تو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، آپ کو ڈوبتا ہوا سورج نہیں، اچھا کافی سارے لوگوں کو پسند ہے. اس وقت سکون ملتا ہے کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پرندے بھی اپنے گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں. پرندے اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا اصل گھر جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ آبویسلی لائک سکون ہو تو ہر جگہ پیس ہے. سکون ہوتا ہے. لوگ اپنے گھروں کے لیے جاتے ہیں کہ وہ دن بھر کام کرتے ہیں. جو دن بھر کا آپ کا ہیڈ ایک ہوتا ہے، آپ کو لائک کافی سارے مسئلے آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں پورے دن میں، تو وہ جا کے سکون کہاں ملتا ہے؟ اپنے گھر پہ. اپنے گھر میں سکون ملتا ہے. تو ہم نے اپنے گھر کو بہتر اور خوبصورت گھر بنانا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ تسمیہ. تسمیہ. ہاں کیا خوبصورت نام ہے ماشاء اللہ. خوبصورت نام ہے، خوبصورت خیال ہے. اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بچے کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ان سے تو ہم نے بات کر لی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے اس سے ناراض ہے. یہ اس میں نے سولو کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے. یہ آپ کی مما ہیں؟ آپ کو مما اچھی لگتی ہے؟ بابا بھی دونوں اچھے لگتے ہیں. لوگ اس طرح فضول سوال کرتے ہیں، آپ کو مما اچھی لگتی ہیں، بابا اچھی لگتے ہیں. کتنا فضول سا سوال ہوتا ہے نا. بچوں کو ویسے ہی امتحان میں ڈال دیتے ہیں اس طرح کے سوال کر کے. اچھا یہ کیا سکھاتی ہیں آپ ان کو گھر میں؟ کس حوالے سے؟ مطلب کیا ان کے خیالات جو ہیں آپ سے گپ شپ لگاتی ہیں اسکول سے واپس آ کے، یا ویسے کیا باتیں کرتی ہیں؟ ساری جو بھی اسکول میں ہوتا ہے ایکٹیویٹی ساری بتاتی ہے اپنی. اچھا پوری کہانی سناتی ہے، آج یہ ہوا آج یہ ہوا. اچھا دیکھیں آج کل تو ماں باپ کا وقت ہی نہیں ہے نا اپنے بچوں سے کہانی سن سکے. وہی کہتے ہیں بس بچے. نہیں میں تو چاہتی ہوں کہ یہ مجھے بتائیں. اور یہ روزانہ پورا قصہ آگے سنائے کہ آج ان کو یہ ہوا. یہ کم بتاتی ہے، میں زیادہ پوچھتی ہوں. اچھا تو پھر آپ ساری باتیں بتاتی ہیں؟ وہ جو ٹفن میں سے دوسرے کے ٹفن سے چیزیں کھاتی ہیں وہ بتاتی ہوتی نہیں بتاتی؟ نہیں بتاتی؟ نہیں کھاتی نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی مما جب صبح آپ کو ٹفن دیتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ ٹفن باکس دیتی ہیں آپ کو؟ لنچ باکس. لنچ باکس. ہاں اس میں کیا ہوتا ہے؟ آج کیا تھا؟ چکن اور فروٹس. اور آپ نے شیئر کیا تھا اپنے کسی دوست کے ساتھ؟ ایکسیلنٹ. یہ وہ بات. اب تو پکی دوست ہو میری. صحیح ہے نا؟ صحیح زور سے ایسے. آپ کو پتہ ہے ایسے میرے سے کتنا ظلم کیا ابھی؟ میرا ہاتھ گرا دیا اس میں پکڑ کے ایسے کر کے. اور دیکھیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. عموماً ہمارے گھروں میں بچوں کو صبح جب لنچ باکس دیا جاتا ہے یا ٹفن باکس دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، مائیں خصوصی طور پر کہتی ہیں بیٹا کوئی اور نہ کھائے، تم نے صرف خود کھانا ہے. تو ہمیں سوسائٹی میں
ان ماؤں کی ضرورت ہے, ان بچوں کی ضرورت ہے جو اپنے ٹفن باکس شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور جو چیزیں گھروں میں بن رہی ہیں تاکہ ان کے اندر دینے کا جذبہ پیدا ہو. جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو سوسائٹی میں بہت سے اچھے کام ہوں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا بچہ بنے, لیکن اسے ہم نصیحت کریں دیں ہی کچھ نہ کسی کو. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت اچھی ایگزیبیشن چل رہی ہے. ابھی اس کے نتائج کا اعلان بھی ہوگا کہ کس کی کیا پوزیشن آئی ہے. تب تک ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ جلیلہ حیدر موجود ہیں. جلیلہ حیدر پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک نمایاں ناموں میں ان کا نام ہے. امن کے لیے انہوں نے بہت زبردست کام کیا, انسانی حقوق کے لیے انہوں نے کام کیا, اور اس دفعہ جلیلہ حیدر کو پاکستان کا پہلا پیس ایوارڈ بھی ملا. لیکن جلیلہ حیدر کا جو کام ہے وہ بہت ہی شاندار ہے, بہت ہی بڑا کام ہے, اور میں ان کو خصوصی طور پر یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی جو حالیہ سیلاب آیا ہے اس سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ جلیلہ حیدر نے بہت شاندار کام کیا, اور وہ ان علاقوں تک پہنچی ہیں کہ جہاں پر شاید ہماری جو مشنری ہے وہاں پر پہنچنے میں ان کو تاخیر ہوئی. خواتین کے حوالے سے اسپیشلی گئیں وہاں پر, ان کو اس مشکلات سے نکالنا, ان کے لیے ادویات فراہم کرنا, ان کے لیے تھراپی کا بندوبست کرنا, اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو بڑی آوازیں بلند ہوئی ہیں پاکستان میں, تو جلیلہ کی آواز ان آوازوں میں سے ایک آواز تھی. جلیلہ بہت مبارک ہو آپ کو, آج آپ کو پیس ایوارڈ, فرسٹ پیس ایوارڈ ملا ہے. جی تھینک یو سو مچ. جی ہاں, اینڈ میں سوچ رہی تھی کہ اتنے قداور لوگ جنہوں نے کام کیا ہے پاکستان میں شاید وہی منتخب ہوئے ہوں گے, مگر یہ ایک خوشائن بات ہے کہ مجھے اس میں منتخب کیا گیا, جیوری نے منتخب کی, اور میرے لیے بھی سرپرائز ہی تھا, اور لکیلی میں بڑی اور پتہ ہے اتنی ٹف قسم کی جیوری تھی جس نے آپ کو منتخب کیا. جی جی, اور میں اتنی خوش ہوں, میں آج بنٹن کے آئی تھی تو نہیں, یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. پاکستان میں امن جو ہے وہ جمہوریت سے منسلک ہے, اور جمہوریت تب ممکن ہے جب یہاں پر انسانی حقوق کی پاسداری ہوگی, برابری ہوگی, اور حقیقی طور پر جو ہمارے ہاں قانون کی بالادستی ہوگی. یہ سب ایک دوسرے سے منسلک ہے, اور ہمیں مل کر اس کے لیے ایک جدوجہد کرنی چاہیے. اچھا جلیلہ, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب امن کی بات کرتے ہیں, مساوات کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹیز کلچر کے باب میں اور کہیں کہیں اپنی روایات کے باب میں وہ اتنی پیچھے کھڑی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ڈائلاگ کرنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کیسے ہم سوسائٹی کی اس طریقے سے وہ کریں, وضاحت کریں کہ تاکہ لوگوں تک بات پہنچ سکے. میری جو آبزرویشن ہے, جہاں تک میں نے کام کیا ہے, پاکستان ایک آرگینک معاشرہ ہے. یہاں کا جو روایات ہے, کلچر ہے, وہ بہت اسٹرانگ ہے. ہماری جو 40 سالہ جو نصاب ہے, جو ہماری پولیٹکس رہی ہے, جو امیرانہ رویے رہے ہیں, اس سب نے ہمارے وہ جو آرگینک کلچر ہے اس کو بہت ڈیمیج کیا ہے. یہاں کے لوگ بہت ہم آہنگ لوگ ہیں. یہاں کے لوگ جو اقدار ہے روایات میں, وہ بہت زیادہ صرف ٹالرنٹ نہیں ہے, وہ احترام بھی کرتے ہیں. تو جو ہمیں انڈیجینس آرگینک جو کلچر ہے اس کے ساتھ واپس جڑنا پڑے گا. جو جمہوری اقدار ہے, مجھے لگتا ہے اس کو واپس بحال کر سکتی ہے. حالیہ فلڈ کی میں ایگزامپل دوں نا, آپ کو پتہ ہے اکراس دی بورڈ, چاہے آپ کا فرقہ جو بھی تھا, آپ دیوبندی تھے, بریلوی تھے, اہل حدیث تھے, شیعہ تھے, سنی تھے, آپ پشتون تھے, بلوچ تھے, پنجابی تھے, سندھی تھے, گلگت سے تھے, سب نے مل کے مطلب ریلیف میں آگے آئے, سپورٹ کیا ایک دوسرے کو. تو اس سے لگتا ہے کہ لوکل لوگ کتنے آرگینک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہے. کسی نے مجھے جہاں تک ریلیف دیا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک بلوچ ہوں تو آپ نے بلوچ کو یہ امداد دینی ہے, یا کسی نے کہا یہ صرف پشتون تک جائے گا, یا کسی نے کہا ہزارہ تک جائے گا, یا کسی نے کہا یہ صرف اہل حدیث کا فنڈ ہے تو آپ نے ادھر اہل حدیث کو دیا. سو اٹ مینس کہ پیپل لو ایچ ادر, مگر جو ہماری پولیٹکس ہے وہ ان کو جوڑنے نہیں دے رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آرگینکلی واپس لوگوں سے جڑنا ہوگا. اس وقت ناظرین جو پیس فیسٹیول ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے ہال میں پینٹنگز لگائی گئی ہیں, مختلف لوگوں نے بڑا شاندار کام کیا ہے, اور اس میں آپ تھیم دیکھ سکتے ہیں. اور یہ تھیم سارا کیا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں امن کیسے قائم کر سکتے ہیں.
اور نوجوان لوگ ہیں جنہوں نے اپنا جو ایکسپریشن ہے اس کا اظہار کیا ہے، اپنے جو جذبات ہیں، اپنے احساسات ہیں، انہیں رنگوں کی زبان دی ہے. یہاں پر ایک بڑی شاندار پینٹنگ ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے انما المؤمنون اخوہ. یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور یہ پینٹنگ بنائی ہے حنظلہ صاحب نے اور یہ بہت ہی شاندار، بہت ہی خوبصورت ہے. اس حال میں ان کی باقی بھی کچھ پینٹنگز یہاں پر لگی ہوئی ہیں اور یہ مختلف جو اسلامی خطاطی ہے اس کے جو بہت سے نمونے ہیں ان میں سے یہ ہے. کیا تھوڑا سا ان سے جانیں گے یہ خط کون سا ہے؟ یہ تھوڑا سا بتائیں. یہ خط ثلث ہے اور یہ زیادہ جو لکھا جاتا ہے ٹرکی کے اندر لکھا جاتا ہے. ٹرکی کے ہاں جی، اور عربک اسکرپٹ بھی اس کو بولتے ہیں. صحیح. تو آپ باقی کون کون سے خطوط میں لکھتے ہیں؟ میں باقی 6 خطوط میں لکھتا ہوں. خط نستعلیق، خط ثلث، خط نسخ، خط کوفک، خط رکا میں کام کرتا ہوں. ہاں جی. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے تو اس کو اگر تھوڑا ایکسپلین کریں کہ یہ آپ نے کیسے کیا، مطلب یہ کون کون چیز استعمال ہوئی؟ آج کے دن کے اعتبار سے جو امن پہ، پیس پہ آج کے دن مطلب جو ایونٹ ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے کام کیا ہے اور یہ آیت بھی اسی حساب سے میں نے چوز کی ہے. مطلب اس میں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور فاتقوا اللہ واصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 مسلمان بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ان میں آپس میں صلح کروا دو. مطلب کہ یہ پیس کی طرف، لڑائی جھگڑا مطلب فساد ہے تو وہ ہٹا کے کہ ان میں صلح کروا دو تاکہ امن ہو، امن قائم ہو معاشرے کے اندر. اس حساب سے میں نے کام کیا ہے. صحیح. اچھا یہ جو کام ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ مطلب یہ آپ نے اس کا جو کلر تھیم رکھا ہوا ہے یا یہ کیا ہے؟ یہ مطلب بیک گراؤنڈ بنا کینوس ہے اور بیک گراؤنڈ بنا کے اس کے اوپر میں نے اس کو کام کیا ہے. لیکن یہ جو کلر چوز کیا اس سے تو کوئی ریلیٹ نہیں کر رہا آج کے دن سے پیس کے حوالے سے. لیکن جو کمپوزیشن ہے بیس بھی اس کو بولتے ہیں، مطلب اوول شیپ. اور ہاں جی. اچھا حنظلہ یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 25 ایئر ہے. تو یہ آپ نے سیکھا کہاں سے کام؟ میرے استاد ہیں رشید بٹ صاحب، یہ میں نے ان سے کام سیکھا ہے. وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں. اور ہاں جی ان کے پاس میں جاتا ہوں اور مجھے تقریباً 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں کام. 5-6 سالوں میں آپ نے سیکھ لیا؟ ہاں جی، مجھے 6 اسکرپٹ ہو گئے ہیں. تو ایک اسکرپٹ جو ہے وہ 1 سال مانگتا ہے، مطلب 1 سال لگ جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے لکھا یہ فریم یہ تیار کرنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہو؟ یہ کمپوزیشن میں ٹائم لگتا ہے. اگر ایک کمپوز کرنا ہے تو کمپوز کرنے میں مہینہ بھی لگ جاتا ہے. بعض اوقات جو کمپوزیشنز ہوتی ہیں وہ 2 ویکس بھی لگ جاتے ہیں، کبھی 1 ہفتہ بھی لگ جاتا ہے، 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. تو وہ بس. اور باقی جو اٹیمپٹ ہوتا ہے اٹیمپٹ تو جلدی ہو جاتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن، ویسے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. لیکن جو کمپوزیشن ہوتی ہے کس لفظ کو کس طرح لکھنا ہے تو اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو آپ ایسے پڑھ کیا رہے ہیں اس کے علاوہ؟ میں نے ماسٹرس کیا ہے مینجمنٹ میں. مینجمنٹ میں؟ ہاں جی. تو آپ مینجمنٹ سائنسز بھی کر رہے ہیں، وہاں پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ یہ شوق اپنا؟ ہاں جی یہ شوق پورا کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو بتائیں کہ یہ فروخت بھی ہو رہی ہے یا صرف ابھی کام ہی کر رہے ہیں؟ نہیں میری تو فروخت بھی ہو رہی ہے ماشاء اللہ. پروفیشن ہے میرا، ایز اے پروفیشن میں. کتنے کا فروخت ہو جاتا ہے؟ ہاں ڈفرینٹ پرائسز ہیں. یہ سیکرٹ ہے نا. یہ کتنے کا فروخت ہوگا یہ والا مثال کے طور پر؟ اس کی کیا پرائس ہوگا؟ یہ ابھی نہ پوچھے نا. کیوں؟ ویسے ہی کچھ ہوتے ہیں وہ نہیں بتانا چاہ رہے ابھی. اچھا نہیں بتانا چاہ رہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی نیا بندہ سیکھنا چاہے خطاطی تو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اسے بنیادی طور پر کن چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت؟ جو سٹارٹنگ میں ہے نا وہ مطلب کم سے کم بھی 1 سال. یہ مطلب میں نے میری سیلف آبزرویشن ہے کہ یہ آج کے دور کا سب سے مشکل اسکل ہے. مطلب باقی اسکلز بھی مطلب اگر میں نے باقی اسکلز بھی سیکھی ہے، گرافک ڈیزائننگ بھی آتی ہے، ویب ڈیولپمنٹ بھی میں نے سیکھی ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ ٹائم اس میں لگا، ان میں مجھے اتنا ٹائم نہیں لگا. ہاں جی. بہت شکریہ حنظلہ اور بہت مبارکباد آپ کو کہ آپ نے بہت ہی کم عمر میں ماشاءاللہ اتنے شاندار قسم کے فن پارے جو ہیں وہ تخلیق کر رہے ہیں. اور یہ اصل میں پاکستان کے وہ چہرے ہیں کہ جو پوری دنیا کو دکھائے جانے چاہیے. جسے کہتے ہیں نا کہ آپ دنیا بھر میں پاکستان کے ایک سافٹ امیج جو ہے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. تو سافٹ امیج اصل میں کسی امیج سے بنے گا نا. تو یہ امیج یہ ہے جن کے ذریعے آپ بتاتے ہیں کہ ہاں ہمارے ملک کے اندر ادب کے لیے، لٹریچر کے لیے، پینٹنگ اور دیگر جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں تو ان کو آپ ان کا جو اظہار ہے وہ اس پیرائی کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ بہت ہی شاندار قسم کے کام ہیں. اور ہماری یوتھ جہاں پر ہمیں بہت زیادہ ان سے گلے شکوے ہیں، لیکن ان کے جو کام ہیں وہ اتنی شاندار ہیں، اتنی زبردست ہیں کہ جب کہیں ہم کسی مایوسی کے کنویں میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اچانک سے کوئی نہ کوئی نوجوان ہمارے سامنے آتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمیں آ کر یہ بتاتا ہے کہ نہیں بھائی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور ہم سے بھی مایوس نہ ہو.
اور بہت زبردست یہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک طالبہ موجود ہیں, فروا نام ہے ان کا, اور ان کے پاس ہم جائیں گے اور ان کی پینٹنگ بھی دیکھیں گے. ان کی پینٹنگ کا جو نام ہے وہ امید سحر ہے. امید سحر کے ٹائٹل سے انہوں نے اپنی جو پینٹنگ ہے وہ بنائی ہے, اور یہ بڑی خوبصورت پینٹنگ ہے. دکھائی تو بہت اچھی دے رہی ہے, لیکن تھیم کیا ہے یہ ذرا سے پوچھیں گے اصل میں اس پینٹنگ میں بتانا کیا چاہ رہی تھی. تو کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. یہ کیا بتا رہی ہیں؟ لگ تو بڑی مزے کی رہی ہے, لیکن ہے کیا اس میں؟ یہ جو میں نے پینٹنگ بنائی ہے, اس پینٹنگ کا نام ہے امید سحر. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کون سے پلیٹ فارم پر ہیں. ہم پاک پپس کے پلیٹ فارم پہ ہیں, جنہوں نے آج کا یہ سارا ایونٹ آرگنائز کیا ہے پیس تھیم کے اوپر. تو یہاں پہ جو ہے مختلف آرٹسٹ کو موقع دیا گیا کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے جو آرٹسٹک آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کریں, اور تھرو دیئر پینٹنگز, تھرو دیئر پوسٹرز, وہ اپنی جتنی بھی یہاں پہ ان کی آڈینس ہے اس کو یہ پیغام دیں اپنی پینٹنگز کے تھرو کہ پیس کیا ہے, پیس ہم کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو اب جیسے آج کل ہم کرنٹ سیناریوز دیکھیں, اپنے کنٹری کے دیکھیں, ہمارے مختلف سٹیز کے اندر کس قسم کے حالات ہیں. تو پاک پپس کی طرف سے یہ پہلا انیشیٹو ہے وچ آئی مسٹ سے کہ یہ ایک انہوں نے گڈ انیشیٹو لیا ہے کہ وہ اپنی یوتھ کو ٹارگٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ ہر چیز کے لیے جو حل ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اس کے لیے ہم مل بیٹھ کر بات چیت کر کے ہر چیز کا حل بات ہے, ہر چیز کا حل. سب سے پہلے بات چیت کے تھرو جو ہے آپ اس مسئلے کا حل نکالیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کو اٹھا کے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں یا کسی کا قتل کر دیں, جو کہ آج کل عام ہو چکا ہے. تو ہم آرٹسٹ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے کام کے ذریعے سے میسج پہنچائیں اپنی یوتھ کو, اپنے آڈینس کو, کہ ہم ہر آرٹسٹ یا اس ملک کا جو ہر بندہ ہے اس کا ایک فائنل میسج یہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ پیس قائم کریں, امن قائم کریں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تھیم کیا ہے, یہ ذرا بتائیں کہ اس میں کیا بتانا چاہ رہی ہیں آپ؟ اس میں میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس پینٹنگ میں ایک امید ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے لیٹس سپوز میں صحیح آپ, ہاں جی, اس پینٹنگ میں ایک امید ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں ہماری کنٹری کے حالات سے کہ ہمیں اس پینٹنگ میں ایک امید, ایک ہوپ نظر آتی ہے کہ چاہے جس قسم کی ڈسٹرکشن ہو جائے, چاہے جتنے بھی آپ حالات بد سے بدتر کیوں نہ ہو جائیں, بٹ ایک نیکسٹ مارننگ, ایک نیو مارننگ میں ہمیں ایک امید ہوتی ہے, ہوپ ہوتی ہے کہ ہاں ایک نیو لائف سٹارٹ ہوگی, ایک نیا دن ہے, ہم ہر کام کا ایک اچھے طریقے سے شروعات کر سکتے ہیں. اگر سب کچھ خراب ہو رہا ہے, اگر سب کچھ برے کی طرف جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دی اینڈ ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نیو سٹارٹ لے رہے ہیں, یہ ایک نیو سٹارٹ ہے. ہر تاریخ اور سیاہ رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے, اور وہ جو صبح ہے وہ اصل میں ہمیں پیغام کیا دیتی ہے؟ وہ ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ آپ نے مایوسی سے, پریشانی سے مقابلہ کرنا ہے, اور آپ نے بہتری کی طرف اپنے قدم اٹھانے ہیں. علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں کہتے ہیں کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی, افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی. تو ہمیں اس سوچ کو اور اس فکر کو لے کر آگے چلنا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ آپ کو اندھیری رات میں تو دھکیل سکتی ہے, لیکن اگر آپ نے اپنی صبح کو روشن کرنا ہے, اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے, تو آپ نے نئے عزم سے بنیاد سحر رکھنی ہے. اور جب نئے عزم سے بنیاد سحر رکھیں گے تو امید سحر اصل میں اسی کا نام ہے. اسی کے ساتھ مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.